بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام پیش خدمت ہے کہانی حساب ماضی کا تیسرا حصہ۔ ریاض احمد عرف راجو کوٹ شاکر سے چند میل دور واقع ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔ مذکورہ گاؤں میرے تھانے اور کوٹ شاکر کے درمیان زرعی سرحد کے قریب پایا جاتا تھا۔ اس گاؤں سے کچھ آگے جا کر ضلع بکھر کی حدود شروع ہو جاتی تھی۔ راجو کا خاندان نہایت ہی مختصر تھا۔ والدین اور ایک چھوٹی بہن شادو کی عمر 15 سے 1-2 ماہ زیادہ تھی۔ راجو کا باپ فیاض احمد ایک غریب مزارع تھا جس نے اپنی جان پر ہر قسم کی سختیاں برداشت کر کے راجو کو میٹرک تک پڑھا بھی دیا تھا۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی راجو کو جب گاؤں میں اپنا کوئی مناسب مستقبل نظر نہ آیا تو اس نے فیاض احمد سے کہا، ابا جی میں اس گاؤں میں نہیں رہنا چاہتا۔ پتر پھر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ راجو کی ماں نیاز فاطمہ نے بیٹے سے پوچھا جو اس وقت ان کے نزدیک ہی موجود تھی۔ راجو نے کہا، میں آگے تعلیم حاصل کروں گا، شہر جا کر کسی کالج میں پڑھوں گا۔ پتر تم نہیں جانتے ہم نے کس طرح اپنی ضروریات کو مار کر تمہیں یہاں تک پڑھایا ہے، فیاض نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اس سے زیادہ ہماری سکت نہیں ہے، نیاز فاطمہ نے کہا۔ راجو پتر تم دیکھ رہے ہو تمہاری چھوٹی بہن جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہے، 2-4 سال بعد اس کی شادی بھی کرنا ہے۔ اب ہمیں شادوں کی شادی کے لیے بھی تو کچھ جمع جوڑ کرنا ہے کہ نہیں؟ میں آپ پر مزید بوجھ نہیں بنوں گا، راجو نے کہا۔ میں شہر جا کر کچھ چھوٹی موٹی نوکری بھی کر لوں گا، اپنی تعلیم کے اخراجات خود اٹھاؤں گا۔ آپ کو اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بات خرچ اٹھانے سے بھی آگے کی ہے پتر۔ بوڑھے فیاض احمد نے سر ہلاتے ہوئے کہا، میں سمجھا نہیں ابا جی، میں سمجھاتا ہوں، فیاض نے کہا۔ یہاں ہمیں تمہاری اشد ضرورت ہے، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، تمہیں میری مدد کرنا چاہیے۔ آگے اور پڑھ کر کیا کرو گے؟ میٹرک کر لیا، بس یہی کافی۔ نیاز فاطمہ نے دھیمے لہجے میں کہا، پتر راجو اپنے ابا کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ غریب آدمی چاہے کتنا بھی پڑھ لکھ جائے، وہ زیادہ سے زیادہ اسکول ماسٹر یا پھر کسی سرکاری دفتر کا کلرک ہی بن سکتا ہے۔ اعلیٰ سرکاری یا پرائیویٹ عہدے چودھریوں اور جاگیرداروں کی اولاد کو ہی ملتے ہیں۔ میں آپ کے فلسفے کو نہیں مانتا، راجو نے کہا۔ تمہاری ماں برسوں کے مشاہدے کی روشنی میں یہ بات کہہ رہی ہے راجو، فیاض نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، اسے تسلیم کر لینے ہی میں بھلائی ہے۔ تم ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ، یہیں گاؤں میں رہ کر ہماری مدد کرو۔ گھر میں جوان بہن ہے، تمہیں اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ راجو نے کہا، میں ایک بار شہر جا کر سیٹ ہو گیا تو آپ سب کو بھی وہیں بلا لوں گا ابا جی، آپ میری بات مان لیں۔ اس گاؤں میں ہمارے باپ دادا کی ہڈیاں دفن ہیں، فیاض نے کہا۔ ہم اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے، تم بھی اپنے ارادے سے باز آ جاؤ، نیاز فاطمہ نے کہا۔ ماں صدقے پتر ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا دل اگر کھیتی باڑی میں نہیں لگتا تو کوئی دکان کھول لو یا پھر اسکول میں پڑھانا ہی شروع کر دو، پر ہمیں چھوڑ کر جانے کی بات اپنے ہونٹوں پر نہ لاؤ، میرا تو کلیجہ کٹ رہا ہے پتر۔ جب شادو اپنے گھر کی ہو جائے گی ہم بڈھی بڈھا بھی زمین میں اتر جائیں گے، پھر یہاں تمہارا دل کرے چلے جانا، فیاض نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے ہمیں اور اس گاؤں کو چھوڑنے کی بات نہ کرنا، نیاز فاطمہ نے واری صدقے جاتے ہوئے بیٹے سے منت کی۔ راجو پتر اب اگر تم نے کہیں جانے کی بات کی تو میں تم سے بات نہیں کروں گی، اور نیاز فاطمہ نے بات ادھوری چھوڑ دی اور اپنے دوپٹے سے آنکھوں میں اترنے والے آنسو خشک کرنے لگی۔ راجو سے ماں کی وہ جذباتی شکستگی دیکھی نہ گئی، تڑپ کر بولا، اور کیا امی جان، اور کان کھول کر سن لو، نیاز فاطمہ نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو میں قیامت کے دن تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی، بس یہ تو انتہا تھی راجو کے لیے۔ وہ اپنے والدین کا بہت احترام کرتا تھا، خصوصاً ماں کی، کبھی اس نے کوئی بات نہیں ٹالی۔ اتنی بڑی بات کے بعد وہ گاؤں چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ماں کی خواہش کا احترام اس کے لیے ہر چیز سے زیادہ مقدم تھا۔ آج کل کی نسل اسے ایموشنل بلیک میلنگ کا نام دیتی ہے، مگر حقیقت اور مسلمہ سچائی یہ ہے کہ والدین کی فرما برداری کسی بھی صورت اولاد کے لیے ضرر ثابت نہیں ہوتی۔ قدرت نے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت کی نشاندہی کی ہے۔ یہ سب سوچنے اور سمجھنے کی باتیں ہیں، سمجھ میں آ جائیں تو دونوں جہاں سنور جاتے ہیں۔ والدین خصوصاً ماں ہمیشہ اپنی اولاد کے مفاد کی خاطر پوری زندگی جنگ لڑتی رہتی ہے۔ اللہ کے بعد کائنات کی سب سے عظیم ہستی ماں کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی۔
راجو نے نیاز فاطمہ کی خواہش کے سامنے ہتھیار پھینک دیے اور کھیتی باڑی میں بوڑھے فیاض احمد کی مدد کرنے لگا۔ چند ماہ اسی مصروفیت میں گزر گئے، پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے راجو کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ راجو کو چودھری جمال الدین کی خوش جمال اکلوتی صاحبزادی رخسانہ سے محبت ہو گئی۔ طرفہ تماشا یہ ہوا، کچھ دنوں بعد انکشاف ہوا کہ وہ محبت دو طرفہ تھی۔ مشق اور عشق چھپائے نہیں چھپتے، ان دونوں کی محبت بھی بہت جلد موضوع گفتگو بن گئی۔ چودھری جمال الدین کی بڑی دہشت تھی، لوگ اس کا نام سن کر کانپ اٹھتے تھے۔ پورے گاؤں میں اس کا گہرا رعب و دبدبا تھا، گویا راجو نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا۔ چودھری نے راجو کے باپ سے شکایت کرنے کی بجائے ایک روز راجو کو ہی اپنی حویلی میں بلا لیا۔ محبت کی دیگر خاصیتوں کے علاوہ ایک تاثیر یہ بھی ہے کہ یہ اپنے متوالوں کو بہادر اور نڈر بنا دیتی ہے۔ محبت کرنے والے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکتے ہیں، وہ فلک بوس چوٹیوں کو سر کرنے کا عزم رکھتے ہیں اور ہر طوفان سے بخوشی ٹکرانے کا حوصلہ ان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ محبت کرنے والا ہمیشہ اپنی نفی کر کے اپنے محبوب کے بارے میں ہمہ وقت سوچتا رہتا ہے۔ زندگی کی پرواہ تو ان لوگوں کو ہوتی ہے جو اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں۔ راجو کشاں کشاں چودھری کی حویلی میں پہنچ گیا۔ چودھری نے اس سے تنہا ایک کمرے میں ملاقات کی۔ دو چار رسمی باتوں کے بعد چودھری جمال الدین نے کہا، راجو تم جانتے ہو میں کتنا بڑا ذمہ دار ہوں؟ جی مجھے یہ بخوبی احساس ہے، راجو نے شائستہ لہجے میں کہا۔ چودھری چند لمحات تک تولنے والی نظر سے راجو کو دیکھتا رہا، پھر روبدار آواز میں گویا ہوا، میں چاہتا تو تمہارے باپ سے بات کرتا، وہ ایک معمولی سا مظاہرہ ہے اور میرے سامنے دم مارنے کی ہمت نہیں رکھتا، مگر میں اس معاملے کو کسی دوسرے طریقے سے نمٹانا چاہتا ہوں، تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اگرچہ راجو معاملے کی تہہ تک پہنچ چکا تھا، تاہم اس نے انجان بنے رہنا ہی مناسب سمجھا اور معصومیت سے بولا، چودھری صاحب آپ اپنی بات کی وضاحت کر دیں تو مہربانی ہوگی۔ چودھری نے اس کی بے نیازی پر کھا جانے والی نظر سے اسے دیکھا، مگر تحمل آمیز لہجے میں بولا، راجو تم پڑھے لکھے لڑکے ہو، میں نے اسی لیے تمہیں سمجھانے کے لیے بلایا ہے، مجھے امید ہے تم ایک ہی کوشش میں میری بات سمجھ جاؤ گے اور مجھے کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کرنا پڑے گا، ورنہ تم تو جانتے ہی ہو۔ چودھری دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر راجو کے چہرے کے تاثرات نوٹ کرنے لگا۔ راجو نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری صاحب یقین مانے میں ابھی تک آپ کی بات نہیں سمجھ سکا ہوں، بہتر ہوگا آپ مجھ سے کھل کر بات کریں، میں رخسانہ والے معاملے کی بات کر رہا ہوں۔ چودھری کا لہجہ فنکار سے مشابہ تھا۔ کیا ہوا رخسانہ کو؟ اس سوال نے چودھری جمال الدین کو سلگا دیا، تاہم وہ خود پر قابو رکھتے ہوئے بولا، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور تمہارا بھی، پتہ نہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، زیادہ معصوم اور بے خبر بننے کی کوشش نہ کرو کمزاد۔ اس مرتبہ چودھری کے لہجے میں روایتی ترنگ اود کر آئی تھی، تم اچھی طرح سمجھ رہے ہو کہ میں کس معاملے پر بات کر رہا ہوں۔ راجو نے کہا، یہ بات درست ہے کہ آپ اس گاؤں کے چودھری ہیں اور میں شان اور مرتبے میں بہت چھوٹا ہوں، لیکن آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ مجھے کم ذات کہیں، اب تم مجھے حق تفویض کرو گے؟ چودھری گرجا، چودھری صاحب میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، راجو نے بے خوف لہجے میں کہا، کوئی کم ذات یا اعلیٰ ذات نہیں ہے بلکہ سب برابر ہیں، انسان کی بڑائی اس کے تقوی سے ناپی جاتی ہے چودھری صاحب، نہ کہ اس کی زمین سے۔ میں نے تمہیں یہاں تقریر کرنے کے لیے نہیں بلایا۔ چودھری باقاعدہ بھڑک اٹھا، میں تو اصول کی بات کر رہا ہوں جناب، اوئے ہم خود اصول بنانے والے ہیں۔ چودھری نے قدرے اونچی آواز میں کہا، تم ہمیں کیا اصول سکھاؤ اور بتاؤ گے، پھر میں چلوں جناب؟ راجو نے اجازت طلب لہجے میں کہا۔ راجو چودھری کے مقصد کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا، مگر وہ دانستہ اس سے الجھنا نہیں چاہتا تھا۔ رخسانہ کی یہ خواہش تھی کہ راجو اس کے گھر والوں سے کوئی جھگڑا یا پھڈا مول نہ لے، اور وہ اپنی محبوبہ کی خواہش کا احترام کر رہا تھا، وہ خواہ مخواہ کوئی بگاڑ نہیں چاہتا تھا۔ چودھری نے ہاتھ سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر بولا، جانا تو تمہیں پڑے گا ہی راجو، اب یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تم کہاں سے جاتے ہو۔
اپنی بات ختم کرتے ہی چودھری نے کینہ توز نظر سے راجو کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی ایسی چیز موجود تھی کہ راجو اندر سے کانپ کر رہ گیا۔ اس چیز کو درندگی اور صفاقی کے سوا اور کیا کہا جا سکتا تھا؟ راجو نے ہمت کرتے ہوئے پوچھا، چودھری صاحب، آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ کون سے فیصلے کا فکر کر رہے ہیں؟ چودھری نے تپتے ہوئے لہجے میں کہا، میں بجھارتے ڈالنے کا قائل نہیں ہوں راجو۔ تمہیں ابھی اور اسی وقت یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ تم اس حویلی سے جاتے ہو یا رخسانہ کی زندگی سے نکلتے ہو، یا پھر اپنی زندگی کو ہی خدا حافظ کہتے ہو۔ حویلی سے تو میں ابھی چلا جاؤں گا جناب، راجو نے پراعتماد انداز میں کہا، لیکن رخسانہ کی زندگی سے نکلنے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب تم اپنی زندگی کو خدا حافظ کہنا چاہتے ہو۔ میری زندگی تو رخسانہ ہے، میں اسے کیسے خدا حافظ کہہ سکتا ہوں؟ تمہیں کچھ احساس ہے اس وقت تم کس کے سامنے بیٹھے ہو؟ جی چودھری صاحب، آپ اس پنڈ کے مالک ہیں اور تم بھی اسی پنڈ میں ہی ہو۔ بے شک، پھر میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں، چودھری نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ اگر اس پنڈ میں اور زندہ سلامت رہنا چاہتے ہو تو آئندہ کبھی رخسانہ کے ساتھ تمہارا نام نہیں آنا چاہیے۔ اس پاگل کی بچی کا دماغ تو میں خود درست کر دوں گا۔ چودھری بے خیالی میں خود کو پاگل قرار دے رہا تھا۔ راجو نے پوچھا، چودھری صاحب، آپ میرے ایک سوال کا جواب دے دیں۔ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کیا محبت کرنا جرم ہے؟ راجو نے سوال کیا۔ محبت کرنا کوئی جرم نہیں ہے، چودھری نے تأمل کرتے ہوئے کہا، لیکن ہر کام اپنی حیثیت کو دیکھ کر کرنا چاہیے، اپنی اوقات میں رہتے ہوئے۔ راجو نے کہا، چودھری صاحب، اپنی حیثیت اور اوقات کے مطابق ہمیشہ کاروبار یا رشتہ داری کی جاتی ہے، محبت نہیں۔ محبت تو ایک الوہی جذبہ ہے جو معاشرتی تفاوت کو نہیں مانتا۔ محبت کرنے والوں کی سوچ کا انداز سب سے نرالا ہوتا ہے۔ آپ محبت کو اپنے ناپ تول کے پیمانوں میں قید کر کے اس کی توہین کر رہے ہیں۔ چودھری جمال الدین کے سامنے آج تک کسی نے اتنی جرأت مندی سے بات نہیں کی تھی، اور جرأت بھی ایک کمین دکھا رہا تھا۔ چودھری کے پارے نے تو ساتویں آسمان کو چھونا ہی تھا، اب تک وہ اپنے مزاج کے خلاف ضبط کیے ہوئے تھا۔ راجو کی گستاخی نما گفتگو نے چودھری کو پھٹ پڑنے پر مجبور کر دیا۔ اوے کسی کتے کی اولاد، چودھری نے دہاڑ کر کہا، فوراً میری نظر کے سامنے سے دفع ہو جاؤ، ورنہ تم اپنے قدموں پر چلنے کے قابل نہیں رہو گے۔ راجو اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور سپاٹ آواز میں بولا، چودھری صاحب، آپ نے مجھے غلیظ گالی دی ہے۔ میں آپ کے الفاظ کو محض اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ آپ رخسانہ کے باپ ہیں، ورنہ تم کیا کر لیتے؟ یہ تو اس وقت پتہ چلتا جب آپ کا رخسانہ سے کوئی تعلق نہ ہوتا۔ تم بار بار اپنی ناپاک زبان سے میری بیٹی کا نام نہ لو۔ رخسانہ کا نام تو میرے دل پر لکھا ہے چودھری صاحب، وہ سینہ ٹھونکتے ہوئے بولا۔ زبان پر پہرے لگانے کا کیا فائدہ؟ چودھری نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، او بدبخت، میں نے تو تمہیں پیار سے سمجھانے کی کوشش اس لیے کی تھی کہ میرا خیال تھا تم پڑھے لکھے آدمی ہو، آسانی سے میری بات سمجھ جاؤ گے، لیکن لگتا ہے اس پڑھائی نے ہی تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ اب اسے درست کرنے کے لیے مجھے کوئی دوسرا طریقہ ہی اختیار کرنا پڑے گا۔ آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کریں چودھری صاحب، راجو نے سنجیدہ لہجے میں تنبیہ کی، مگر کسی بھی طور رخسانہ کو کوئی گزند نہیں پہنچنا چاہیے۔ تم مجھے حکم دے رہے ہو؟ یہ حکم نہیں، مشورہ ہے چودھری صاحب، میں تمہارے مشوروں کا محتاج نہیں ہوں۔ ہر انسان کو مشوروں کی ضرورت ہوتی ہے، راجو نے چودھری کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اور آپ بھی ماشاءاللہ ایک انسان ہی ہیں۔ اس کے بعد چودھری باقاعدہ بہودہ گوئی پر اتر آیا۔ اس نے راجو کی 7 پشتوں کو مغلظات میں تول کر رکھ دیا۔ راجو نے خاموشی کے ساتھ وہاں سے کھسکنے ہی میں عافیت جانی۔ راجو چودھری جمال الدین کے سامنے بہت معمولی حیثیت رکھتا تھا۔ چودھری جب چاہتا اسے چٹکیوں میں مسل دیتا۔ وہ راجو کے پورے خاندان کو اس طرح غائب کروا سکتا تھا کہ ان کا نام و نشان باقی نہ رہتا۔ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ راجو کے ساتھ خاصی نرمی برت رہا تھا، اور اس کی ایک ہی وجہ تھی، رخسانہ کی دھمکی۔ اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اگر راجو کا بال بھی بنکا ہوا تو وہ خودکشی کر لے گی۔ دوسری جانب راجو کی ہمت اور جرأت کے پیچھے رخسانہ کی محبت تھی، جس نے اسے زمانے کی ہر رکاوٹ اور مخالفت سے
بے نیاز کر دیا تھا۔ بے نیازی انسان کو مضبوط اور طاقتور بناتی ہے۔ اس صفت کا مالک کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ بے شک اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ چودھری نے اپنے تئیں رخسانہ کو سمجھانے کی جتنی سبیلیں ہو سکتی تھیں وہ آزما دیکھی، مگر ہر مرحلے پر اسے ناکامیابی کا منہ دیکھنا پڑا۔ رخسانہ کی ماں زندہ نہیں تھی، اس لیے بھی چودھری کے لاڈ پیار نے اسے خاصا سرکش اور منہ زور بنا دیا تھا۔ اس سارے معاملے میں سب سے زیادہ پیچ و تاب رخسانہ کا چھوٹا بھائی چودھری کمال الدین کھا رہا تھا۔ باپ کی مصلحت آمیز پالیسی اس کی سمجھ سے بالا تر۔ وہ راجو کو عبرتناک سبق سکھانا چاہتا تھا، مگر چودھری نے اسے بڑی مشکل سے روک رکھا تھا۔ چودھری کمال الدین ایک گبرو جوان تھا۔ عمر میں وہ راجو سے 2-4 سال ہی بڑا تھا، مگر طاقت اور اختیار میں راجو اس کا پاسنگ بھی نہیں تھا۔ یہی بات کمال الدین کو چین نہیں لینے دیتی تھی۔ وہ یہ کسی طور بھی برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ ایک مزارع کا بیٹا اس کی چھوٹی بہن سے عشق لڑاتا پھرے۔ جوان خون چودھری کمال الدین کی کنپٹیوں پر ٹھوکرے مار رہا تھا۔ جب رخسانہ اور راجو کے معاملات زیادہ ہی بڑھنے لگے تو اس کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ اس نے بڑے چودھری کے علم میں لائے بغیر ایک انتہائی سنگین قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب اسے کسی مناسب موقع کا انتظار تھا۔ دوسری جانب ایسا نہیں تھا کہ بوڑھا فیاض اپنے بیٹے کے عشق سے بے خبر یا بے فکر ہو۔ وہ چودھری کی طاقتور فطرت سے بخوبی آگاہ تھا۔ جب بیٹے کو سمجھانے کی اس کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں تو ایک روز اس نے شکست خوردہ لہجے میں راجو سے کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں اس وقت تمہاری بات مان لینا چاہیے تھی جب تم نے شہر جانے کی ضد کی تھی۔ اگر ہم یہاں نہ رہتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ راجو نے کہا، ابا جی، میں نے رخسانہ سے محبت کی ہے، کوئی گناہ نہیں کیا، اور میری یہ محبت پاکیزہ ہے، اس لیے مجھے کسی شرمندگی یا ندامت کا احساس نہیں ہے۔ کوئی جھلیا، بات شرمندگی اور ندامت کی نہیں ہے۔ فیاض احمد نے بیٹے کو سمجھانا چاہا، تم چودھری جمال الدین کے غہر و غضب کو کیوں بول رہے ہو؟ میں صرف خدا کے قہر سے ڈرتا ہوں ابا جی۔ چودھری تمہاری جان بھی لے سکتا ہے پاگلا، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں۔ نیاز فاطمہ نے بیٹے کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے جملہ مکمل نہیں کرنے دیا، پھر اپنے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے تشویش ناک لہجے میں کہا، اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے، ہم یہ گاؤں چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ہاں، اب تو یہی کرنا پڑے گا، فیاض احمد نے کہا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا، راجو نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں رخسانہ سے جدائی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ دونوں کو اگر اپنی جان اتنی ہی عزیز ہے تو گاؤں چھوڑ کر چلے جائیں۔ انہوں نے حیرت سے اپنے فرما بردار بیٹے کو دیکھا جو اس وقت ایک بدلا ہوا انسان نظر آ رہا تھا۔ فیاض نے محتاط لہجے میں کہا، ہمیں اپنی جان کی پرواہ کہاں ہے پتر، ہم تو اپنی زندگی گزار چکے، یہ سب کچھ تو ہم تمہاری حفاظت اور سلامتی کے لیے کہہ رہے ہیں۔ پھر تمہاری چھوٹی بہن چھادو بھی تو ہے، کیا تمہیں اس کا بھی کوئی خیال نہیں؟ مجھے ہی کسی کا خیال نہیں، وہ خفگی آمیز لہجے میں بولا۔ آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ نہیں چھوڑ سکتے نا پتر، نیاز فاطمہ جگر پاش لہجے میں بولی، تم ہمارے دل کا ٹکڑا ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک اور جی کا قرار ہو، ہم تمہیں یوں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ ماں کی منت سماجت اور آہذاری نے وقتی طور پر راجو کو خاصا متاثر کیا، وہ قدرے ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فیاض احمد نے کہا، پتر تم ہم سے زیادہ پڑھے لکھے اور سمجھدار ہو، ہم تمہیں کیا عقل سکھائیں گے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم رخسانہ کا خیال دل سے نکال دو، مگر کچھ ایسا کرو کہ… فیاض ایک لمحے کو رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، کچھ ایسا کرو کہ جگ ہنسائی نہ ہو اور چودھری جمال الدین کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ راجو نے پندو نسا سے بچنے کے لیے اپنے باپ سے وعدہ کر لیا کہ وہ اس سلسلے میں غور کرے گا۔ بڈھی بڈھا نے اطمینان کی سانس لی، ان کی دانست میں یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ دوسری جانب کمال الدین کو وہ موقع مل گیا جس کا وہ بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اپنے چند چیلوں چانٹوں کو ساتھ لیا اور ایک رات فیاض احمد کے گھر پر شب خون مارا۔ اتفاق سے اس رات راجو گھر میں موجود نہیں تھا، وہ ایک دن کے لیے منڈی شاہجونا گیا ہوا تھا۔ چودھری کمال الدین کسی ایسے ہی کمال موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ راجو کو زندہ رکھنا چاہتا تھا اور اس کی بے خبری میں ایک ایسا کارنامہ انجام دینا چاہتا تھا کہ راجو کی روح قیامت تک کے لیے ایک دردناک عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ اس رات چودھری کمال الدین نے فیاض احمد کے گھر میں جس کھلی شیطنت کا مظاہرہ کیا
تہذیب اس کے تفصیلی ذکر کی اجازت نہیں دیتی۔ مختصراً یوں سمجھ لیں کہ بوڑھے والدین کو بے دست و پا کر کے ان کی آنکھوں کے سامنے معصوم شادوں کو پامال کیا گیا۔ انسانیت کی اس تذلیل نے ان کی غیرت کا جنازہ نکال دیا اور وہ اس صدمہ کا شکار ہو کر سفر آخرت پر روانہ ہو گئے۔ دوسرے روز جب راجو واپس آیا تو 3 لاشوں نے گھر میں اس کا استقبال کیا۔ فیاض اور نیاز فاطمہ کے ہاتھ پاؤں بندی لاشیں تو ایک طرف پڑی تھیں، مگر شادوں کا لاشا چھت سے لٹک رہا تھا۔ شاید ہوش میں آنے کے بعد اس نے خودکشی ہی میں پناہ ڈھونڈی تھی اور چھت سے لٹک کر اپنی جان دے دی تھی۔ وہ اس بری طرح برباد ہوئی تھی کہ زندہ رہنے کی تمنا ہی اس کے دل سے رخصت ہو گئی تھی۔ راجو پر جو قیامت ٹوٹی تھی وہ کہیں اس کی فریاد بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ظلم کی وہ داستان صرف اور صرف چودھریوں ہی کے ہاتھوں رقم ہوئی تھی۔ وہ اس طرح گاؤں کا ایک ایک فرد بھی اس تلخ حقیقت سے آگاہ تھا، مگر کوئی بھی چودھری جمال الدین یا کمال الدین کے خلاف منہ سے ایک لفظ بھی نکالنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ راجو نے اس موقع پر مدد کے لیے قانون کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا، مگر کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ اس علاقے کا تھانے دار چودھری جمال الدین کا نمک خوار تھا۔ وہ اپنے والی نعمت کے خلاف بھلا کس طرح کوئی کارروائی کر سکتا تھا؟ تھانے دار نے راجو سے گواہ اور ثبوت کا مطالبہ کیا جو وہ کسی بھی طور پورا نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ قانونی کارروائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ راجو نے دل پر بھاری پتھر رکھ کر اپنے بوڑھے والدین اور معصوم بہن کی لاشوں کو سپرد خاک کیا اور گھر آنے کے بجائے قبرستان ہی میں ڈیرا لگا لیا۔ چند روز کے بعد جب اس کا صدمہ ذرا پرانا ہوا تو اسے رخسانہ سے ملاقات کا خیال آیا۔ رخسانہ کا خیال تو کسی بھی وقت اس کے دل سے محو نہیں ہوا تھا، تاہم اچانک برپا ہونے والی قیامت نے اس کے ذہن کو پلٹ کر رکھ دیا تھا اور وہ اپنے پیاروں کے غم میں کچھ دیر کے لیے رخسانہ کی طرف سے غافل ہو گیا تھا۔ چنانچہ ذرا سنبھالا لینے کے بعد جب راجو نے رخسانہ سے ملنے کی کوشش کی تو اسے ایک روح فرسا انکشاف سے دوچار ہونا پڑا۔ اسے پتا چلا کہ رخسانہ حویلی میں موجود نہیں تھی، وہ اپنے ماموں چودھری فرزند علی کے پاس چک جھمرا لائل پور گئی ہوئی تھی۔ راجو کو یقین تھا کہ اسے زبردستی چک جھمرا بھیجا گیا ہوگا اور وہاں ایسے انتظامات بھی کر دیے گئے ہوں گے کہ وہ کوشش کے باوجود بھی اس سے مل نہ سکے۔ وہ دل محسوس کر رہ گیا۔ قارئین کے معلومات کے لیے ایک بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ سن 1973 میں لاہور میں منعقد ہونے والی اسلامی ممالک کی سربراہوں کی کانفرنس کے موقع پر سعودی عرب کے فرمانروا کنگ فیصل کے نام پر لائل پور ضلع کا نام تبدیل کر کے فیصل آباد رکھ دیا گیا تھا۔ موجودہ اعداد و شمار کے مطابق آبادی کے لحاظ سے فیصل آباد پاکستان کا سب سے بڑا ضلع ہے۔ چند روز کے بعد راجو گاؤں سے غائب ہو گیا۔ پھر پتہ چلا کہ اس نے ڈاکوؤں کے ایک گروہ میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ آہستہ آہستہ یہ خبریں پھیلنے لگی کہ ڈاکو بننے کے بعد راجو کے نام میں ایک لفظ کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اب وہ راجو راکٹ کے نام سے جانا جانے لگا تھا۔ چودھریوں، جاگیرداروں اور سامراجی ناانصافیوں، ظلم و زیادتی نے ہمیشہ جگا، سلطانہ وریام، ملنگی اور راجو راکٹ جیسے کرداروں کو جنم دیا ہے۔ تاریخ وقتاً فوقتاً خود کو دہراتی رہتی ہے۔ عرصے تک راجو نے گاؤں کا رخ نہیں کیا تو چودھری جمال الدین مطمئن ہو گیا۔ اس دوران میں اس نے دباؤ ڈال کر رخسانہ کی شادی کی بات پکی کر دی۔ جمال الدین نے اپنے سالے چودھری فرزند علی کے بیٹے چودھری ناصر علی سے رخسانہ کا رشتہ طے کیا تھا۔ رخسانہ اس رشتے کے لیے دل سے تیار نہیں تھی۔ وہ دل سے راضی ہو بھی کیسے سکتی تھی؟ اس کا دل تو کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ راجو کی اچانک روپوشی اور پھر ڈاکوؤں کے گروہ میں اس کی شمولیت کی خبر نے رخسانہ کو اگرچہ گہرا دلی صدمہ پہنچایا تھا، تاہم اس کی محبت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ وہ آج بھی اپنے محبوب کی منتظر تھی۔ راجو کی راہ دیکھنا اس کی دلی مجبوری تھی اور اپنے ماموزاد ناصر علی سے شادی کے لیے تیار ہونا حالات کی مجبوری۔ وہ اس وقت دوہری محبت سے گزر رہی تھی۔ اسی کشمکش میں وہ وقت آن پہنچا جب دوسرے روز اس کی بارات آنے والی تھی۔ بارات اپنے وقت مقررہ پر آئی۔ پروگرام کے مطابق ایک رات گاؤں میں ٹھہرنے کے بعد دوسرے دن ناصر علی نے رخسانہ کو لے کر واپس چک جھمرا چلے جانا تھا۔ پنجاب کے گاؤں دیہات میں آج کل بھی دور سے آنے والی بارات کو کم از کم
ایک رات ضرور ٹھہرایا جاتا ہے۔ صدیوں سے جاری یہ دستور آج بھی قائم ہے۔ چودھری جمال الدین کی پہنچ بہت اوپر تک تھی۔ اس کی بیٹی کی شادی میں ڈی ایس پی علاقہ کے علاوہ بہت سے اعلیٰ سرکاری عہدیداروں نے بھی شرکت کی تھی۔ علاقے کا تھانے دار بھی اپنے چند چنیدہ ساتھیوں کے ہمراہ تقریب میں شامل تھا۔ دیگر مہمانوں کی طرح ان معزز افراد کو بھی رات حویلی میں رکنا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ رات کے دوسرے پہر مسلح ڈاکوؤں کے گروہ نے حویلی پر دھاوا بول دیا۔ جلد ہی یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ راجو راکٹ کا جتھا تھا جو رخسانہ کو اٹھا لے جانے کے لیے آئے تھے۔ کسی طرح راجو تک یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ اس کی محبوبہ کو کوئی بیاہ لے جانے والا تھا۔ وہ 4 ڈاکوؤں کا ٹولہ تھا جن میں راجو بنفس نفیس شامل تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں حویلی کے در و دیوار فائرنگ کی تڑاکڑ سے گونج اٹھے۔ اس وقت چونکہ علاقے کا تھانے دار اپنے بیشتر عملے کے ساتھ حویلی میں موجود تھا، جو سادہ لباس میں ہونے کے باوجود ہتھیار بند بھی تھے، اس لیے دیکھتے ہی دیکھتے فائرنگ 2 طرفہ رخ اختیار کر گئی۔ تھوڑی ہی دیر کی زبردست مارا ماری کے دوران 4 افراد کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا۔ موت سے ہمکنار ہونے والوں میں رخسانہ، چودھری فرزند علی اور 2 باراتی شامل تھے۔ علاوہ ازیں ایک ڈاکو بھی شدید زخمی ہوا تھا جو بعد ازاں جان بر نہ ہو سکا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں کوئی اہم انکشاف کر کے ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اسی انکشاف نے باقی 3 ڈاکوؤں کا بیڑا غرق کیا تھا۔ حویلی میں 4 لاشیں گرنے کے بعد ڈاکوؤں نے راہ فرار اختیار کر لی تھی۔ وہ جس مقصد کے لیے وہاں آئے تھے وہ فوت ہو چکا تھا۔ اب مزید وہاں رک کر خود کو کسی مصیبت میں ڈالنا عقل مندی کے تقاضے کے خلاف تھا۔ تاہم وہ جاتے جاتے چودھری جمال الدین کا برسوں کا جمع جتھا بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ چودھری نے اپنے پاس سونے کی بھاری مقدار جمع کر رکھی تھی۔ زخمی ہونے والے ڈاکو کے انکشاف کی روشنی نے تھانے دار نے دیگر نصف درجن افراد کے ساتھ فرار ہونے والے ڈاکوؤں کا تعاقب کیا۔ بالآخر انہیں ان کی خفیہ پناہ گاہ سے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان کتنا اعصاب شکن اور سنسنی خیز مقابلہ ہوا تھا۔ ڈاکوؤں کی گرفتاری اس جنگل سے عمل میں آئی تھی جو کوٹ عیسیٰ شاہ کے نزدیک پایا جاتا تھا۔ کوٹ عیسیٰ شاہ ضلع جھنگ کا وہ علاقہ ہے یہاں سے دریائے جہلم اس ضلع میں داخل ہوتا ہے۔ جھنگ میں داخل ہونے سے پہلے مذکورہ دریا سرگودا اور خوشاب کے اضلاع کے درمیان روانی سے بہتا ہے۔ دریائے چناب ضلع جھنگ میں موضع کالو والا کے نزدیک سے داخل ہوتا ہے۔ اس سے پیچھے یہ دریا اضلاع گوجرانوالا اور سرگودا کے درمیان رواں دواں رہتا ہے۔ گویا ضلع سرگودا 2 دریاؤں کے درمیان واقع ہے۔ تینوں ڈاکوؤں یعنی راجو راکٹ، عبد الرحمان عرف منا اور ان کے سرگنا جبار عرف جبرو پر کوئی 2 سال تک مقدمہ چلا، پھر انہیں 20 سال کی سزا سنا دی گئی۔ ہلاک ہونے والے ڈاکوؤں کے ساتھی کا نام سلطان جٹ تھا اور اب 20 سال بعد راجو ایک ایسے کیس میں میری ضرورت بن گیا تھا جس کی تفتیش میں کر رہا تھا۔ ہلاک ہونے والے پراسرار مقتول کی شناخت اور اس کے قاتل تک رسائی کے لیے مجھے راجو کی اشد ضرورت تھی، اور راجو 2 دن کے لیے احمد پور سیال گیا ہوا تھا۔ کوٹ شاکر کے وسنیک شوکت علی عرف شونکا گجر نے طویل بیان ختم کیا تو میں نے تنبیہی لہجے میں کہا، شونکے اگر ان میں سے ایک بات بھی غلط ہوئی تو سمجھ لو تمہاری خیر نہیں۔ جناب مجھے جو معلوم تھا میں نے بتا دیا ہے۔ شونکے نے ٹھوس لہجے میں کہا، مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے مر کر خدا کو جواب دینا ہے۔ میں نے کہا، شونکے تم نے بتایا ہے کہ راجو 2 روز بعد آئے گا، کیا تم ہمیں اس آدمی کا پتہ بتا سکتے ہو؟ راجو جس سے ملنے احمد پور سیال گیا ہوا ہے، مویشیوں کے اس بیوپاری کا نام رفیق ڈوگر ہے جناب، شونکے نے بتایا، اور اس کا پتہ کچھ یوں ہے۔ شونکے کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق میں نے رفیق ڈوگر کا ایڈریس اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا، پھر اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے سوال کیا، شونکے 1 ماہ پہلے جو 2 افراد راجو سے ملنے آئے تھے جن میں سے ایک قتل ہو چکا ہے، جس کی تصدیق تمہاری بیوی ظہورہ نے بھی کی ہے، کیا وہ بھی راجو کی طرح جیل سے رہا تو نہیں ہوئے؟ وہ مسکین صورت بنا کر بولا، جناب میں نے عرض کیا ہے نا، میں ان دونوں افراد کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، میں نے نہ ان کو دیکھا اور نہ ہی ان سے ملاقات کی، وہ میری عدم موجودگی میں یہاں آئے تھے
میں ان کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ اس بات کے امکانات قوی تھے کہ وہ دو مشکوک افراد راجو کے جیل کے ساتھی ہو سکتے تھے، یعنی جبرو اور منا ڈاکو۔ میری اب تک کی معلومات کے مطابق ان تینوں کو 20 سال کی سزا ہوئی تھی۔ اگر 2 ماہ قبل راجو جیل سے رہا ہوا تھا تو یہ بات یقینی تھی کہ وہ دونوں بھی اتنا ہی عرصہ قبل رہا ہو چکے ہوں گے۔ میں نے اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا تھا کہ نامعلوم مقتول کے قتل میں راجو کا ہاتھ ہو سکتا تھا۔ وہ مئی یا جون کا مہینہ تھا، مجھے اچھی طرح یاد نہیں رہا۔ آسانی کے لیے ہم اسے جون فرض کر لیتے ہیں۔ قبرستان کے نزدیک نامعلوم مقتول کی لاش ہمیں 8 تاریخ کی صبح کو ملی تھی۔ قرائن سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ اسے 7 اور 8 جون کی درمیانی شب کسی وقت ہلاک کیا گیا تھا۔ ہم 9 جون کو کوٹ شاکر آئے تھے۔ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے شونقے سے سوال کیا، شونقے ذرا سوچ کر بتا، 7 اور 8 تاریخ کی رات کو راجو کہاں تھا؟ وہ انگلیوں پر حساب لگاتے ہوئے بولا، یعنی پچھلی رات سے پہلے والی رات۔ بالکل، میں اسی رات کی بات کر رہا ہوں، اس نے جواب دیا۔ راجو وہ پوری رات اور اس کے بعد والی رات گھر میں ہی تھا۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کیا، وہ آج صبح ہی احمد پور سیال گیا ہے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ شونقے نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، ملک صاحب، کہیں آپ راجو پر تو کسی قسم کا کوئی شک نہیں کر رہے؟ اگر میں ایسا سوچ رہا ہوں تو کیا غلط سوچ رہا ہوں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، ملک صاحب، راجو اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ وہ جیل سے رہائی کے بعد سیدھا میرے پاس آیا تھا، اور جاتا بھی کہاں؟ ہم دونوں کے سوا اس کا اس دنیا میں اور کوئی ہے بھی نہیں۔ وہ باقی کی زندگی میری مدد کرتے ہوئے یہیں گزارنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یقین کریں ملک صاحب، وہ اب بہت بیبا بندہ بن چکا ہے۔ راجو راکٹ اور بیبا بندہ، ASI نے لکمہ دیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں ASI صاحب، شونقے نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ آپ اسے دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ میں نے کہا، مگر دیکھیں گے کیسے؟ اس کو تو تم نے احمد پور سیال روانہ کر دیا ہے، جبکہ اس وقت اس کی یہاں زیادہ ضرورت تھی۔ وہ پرسوں آ جائے گا جناب، اور اگر نہ آیا تو؟ کیوں نہیں آئے گا ملک صاحب؟ تم میرے سوال کا جواب دو، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اگر 2 روز بعد راجو واپس نہ آیا تو کیا تم اسے ہم تک پہنچانے کی ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ وہ جذبت ہوتے ہوئے بولا، اول تو وہ ضرور آئے گا جناب، ذرا دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے، اور اگر وہ خدا نہ خواستہ نہ آیا تو میں اسے آپ تک پہنچانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ جیسے ہی تمہارے پاس پہنچے تم اسے اپنے ساتھ لے کر تھانے چلے آنا۔ میں ایسا ہی کروں گا جناب۔ اور سنو، میں نے تنبیہی لہجے میں کہا، اگر تم 11 تاریخ کا سورج ڈوبنے سے پہلے تھانے نہ پہنچے تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ وہ سر تا پا لرز گیا، پھر سہمے لہجے میں بولا، ملک صاحب، 11 تاریخ کو تو اس نے آنے کو کہا ہے، لیکن اگر اسے دیر ہو گئی، میرا مطلب ہے اگر وہ شام کے بعد پہنچا تو پھر میں سورج ڈوبنے سے پہلے اسے آپ کے پاس کیسے پہنچاؤں گا؟ اس صورت میں تمہیں تھوڑی رعایت دے سکتا ہوں۔ میں نے قدرے نرم لہجے میں کہا، تم 12 تاریخ کی دوپہر تک میرے پاس آ سکتے ہو۔ بڑی مہربانی جناب کی۔ وہ سراپا نیاز نظر آنے لگا۔ میں ASI کے ساتھ اس کے گھر سے نکل آیا۔ کوٹ شاکر کی حدود سے باہر آنے کے بعد ASI نے مجھ سے پوچھا، اب کیا ارادہ ہے ملک صاحب؟ کیا ہم واپس تھانے ہی جا رہے ہیں نا؟ تمہارا کیا مشورہ؟ میں نے کہا، ہمیں کہاں جانا چاہیے؟ وہ بولا، ہمیں شونقے کے وعدے پر تکیہ کر کے بیٹھے نہیں رہنا چاہیے۔ میرا تو خیال ہے احمد پور سیال چلتے ہیں، راجو کی گردن ناپنے۔ تمہارا خیال خاصا جاندار ہے، میں نے سراہنے والے لہجے میں کہا، لیکن اب کچھ ہی دیر بعد شام ہونے والی ہے۔ احمد پور سیال یہاں سے اچھے خاصے فاصلے پر ہے، ہم گھوڑوں پر وہاں نہیں جا سکتے۔ وہ علاقہ جھنگ کے آخری سرے پر واقع ہے، اور وہ بھی جنوب کی سمت میں۔ ہمیں اتران ہزاری سے بس پکڑنا پڑے گی جو گڑھ مہاراجہ سے ہوتے ہوئے احمد پور سیال پہنچے گی، لیکن جب تک ہم اتران ہزاری پہنچیں گے اس وقت تک آخری بس کو نکلے کافی دیر ہو چکی ہوگی۔ اس زمانے میں بسیں بہت کم ہوا کرتی تھیں، اور عموماً رات کے وقت سفر سے اجتناب ہی بڑھتا جاتا تھا۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، میں نے مزید کہا، اس لیے فی الحال ہم شونقے کے وعدے پر اعتبار کرنے کے لیے مجبور ہیں۔ ویسے میں ایک اور بھی بات سوچ رہا ہوں۔ ایک لمحہ غور کرنے کے بعد میں نے کہا، اگر راجو واقعی اس نامعلوم شخص کے قتل میں ملوث ہے تو پھر ہم ابھی احمد پور سیال جائیں یا کل صبح یا اس کی واپسی کا انتظار کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قتل میں ملوث ہونے
حملے کی صورت میں وہ ہمارے ہاتھ نہیں لگے گا، اب تک وہ ہماری پہنچ سے بہت دور جا چکا ہوگا۔ ASI نے کہا، ملک صاحب اگر شونکے کا بیان درست ہے، یعنی وقوع والی رات اگر راجو گھر میں موجود تھا تو پھر اس کی ذات شک و شبے سے پاک ہو جاتی ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ میں نے کہا، ایسی صورت میں مقتول کے ساتھی پر شک کی گنجائش زیادہ نکلتی ہے۔ ASI اپنی بات کے تسلسل میں بولا، کیوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا ملک صاحب، تم ایک منطقی بات کر رہے ہو۔ میں نے کہا، اس لیے تمہارے خیال کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر ہمیں کس طرف چلنا ہوگا؟ اپنے تھانے کی طرف، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ پھر ہمارے گھوڑے واپسی کا سفر طے کرنے لگے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو۔